टहनियाँ फिर फल, ये तरतीब होती है ना? جی क्या ख्याल جی है? جی शुरू सा वो जो है ना, ये आपने बुनियाद लगाई, ठीक है। फिर उससे जनाब अली इतना वो दरख्त बन गया, ठीक है। جی दरख्त बन गया सही, फिर उसकी शाखें बननी शुरू हो गई, نہیں ठीक है। پہلے फिर ऊपर کومپل نکلی نا سر جی. हाँ कॉम्पन निकली, जड़ कॉम्पल। جی جڑ نکلی ہاں جی کومپل پھر شاخیں सही, آہستہ آہستہ तो نکلتی यानी نکلتی फिर وہ वो درخت بن گیا. सही, तो फिर दरख्त, फिर शाखें, शाखों के बाद फिर फल। جی तो ये जो जड़ है, अल्लाह ताला कलिमत तौहीद को जड़ करार दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? جی کلمۃ التوحید तौहीद ये قرار دے जड़ है, رہے ये ہیں. बुनियाद है, توحید السمائی. ठीक ہے। یہ مضبوط ہو گئی، پھر آگے اصلها صحیح ہے، ثابت. جی اصلها ثابت، یہ ثابت ہے، فرعها فی السما، اس جی کلمہ توحید کی برکت سے پھر آگے مطلب ہے کہ ایمان، ایمان عمل صالح، عمل صالح، پھر الایمان بدع و سبون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، صحیح ہے۔ سچائی، حیا، پاک دامنی، صحیح ہے۔ اس کے بعد خرچ کرنا، قرآن پڑھنا، عبادت، جتنی عبادات ہیں، صحیح ہے، اور جتنی مطلب نیکی ہیں وہ سارا اس کا ثمرہ ہے، اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ اور بالکل. بھی بڑی خوبصورت مثال ہے، بہرحال آپ نصر قرآن کو الذین آپ ينفقون أموالهم. آپ نے 5 5 مثالیں جمع کرنی ہیں، ٹھیک ہے، جی جی یا چلیں جتنی آپ کو جمع ہو جائے۔ لا بد فی جی. کل تشبیہ من وجود الطرفین، بھائی تشبیہ کے لیے دونوں اطراف کو ہونا ضروری ہے۔ وقد یکون المشبہ محذوفا، کبھی کبھی مشبہ محذوف بھی ہوتا ہے، للعلم بھی پتہ ہوتا ہے اس کا، ولکنہ یقدر فی الاعراب، لیکن اعراب میں وہ مقدر ہوتا ہے۔ وہذا التقدیر بمثابۃ وجودی، تو یہ جو پوشیدہ عبارت یہ اس کے وجود کے قائم مقام ہوتی ہے۔ کما سئلت کیف علی، علی کیسے ہے؟ تو آپ کہیں کالزہرۃ الزابلۃ، وہ تو پھول کی طرح، الزابلہ کھلا ہوا. کھلا ہوا۔ فإن كالزهرة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الزهرة الزابلة، وقد يحذف وجه الشبہ، کبھی کبھی وجہ الشبہ بھی حذف ہوتی ہے، کبھی کبھی حرف تشبیہ بھی حذف ہوتا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کی، یہ زیادہ خشک تو جی نہیں جی ہے؟ محترم. نہیں نہیں جی نہیں محترم سر سمجھ جی آ یہ گئی ہے. تو اچھا ہے. اچھا، مزہ آ رہا ہے. صحیح۔ خشک جو ہم پڑھ چکے ہیں نا منطق، اب اس کے بعد ہاں کچھ خشک باقی نہیں ہے. اچھا، منطق کے جی اللہ نہیں اکبر، نہیں جی اللہ محترم اکبر، ماشاء اللہ اب صحیح صحیح۔ سمجھ آتی ہے. بے شک آپ اسپیڈ سے بھی پڑھا دیں گے تو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اچھا، بس یہ ہے یہ کہ بعد دیکھیں میں جی، ہم ایک دفعہ اسپیڈ ضرور کریں. پھر تو کلام پڑھ لیں. کلام عبد المنان کالشہد فی الحلاوتی، عبد ماشاء جی المنان اللہ. کا کلام مٹھاس کی طرح ہے حلاوت میں۔ اور تیز بھی، یہ بھی ہاں بتائے نا. کہتے ہاں ہیں جی، تیز، جلدی کرا دیں جلدی کرا دیں، ان کے لیے تو لازم کر دیں کہ لیکچر سارا ہاں لکھا کریں آپ. صحیح بات ہے۔ آپ بس سسٹر کے نوٹس سامنے بناتے ہیں جلدی آپ. کا لفظ نہ بولا کریں، عبد جی المنان جی بھائی۔ سر جی وہ محترم. اتنا سارا لکھنا ٹھیک بہت ہے. مشکل ہوتا ہاں ہے، یہ صحیح لکھتے بات نہیں ہے نا اس لیے. ہے، ہاں ہمارے پاس صحیح ٹائم بات، کوئی نہیں ہوتا. مصروف ہاں بندے ہیں ہم جی تو بڑے. جلدی بھی اتنی کیوں کراتے ہیں؟ ہوں، یہ یاد بھی نہیں سسٹر کرتے، طاہرہ سن لیں ظالم یہ گلا بڑی آگے ہے اگلا. جی ٹھیک ہے، ان کو پھر آپ نا نوٹس نہ دینا، ٹھیک ہے، ہاں نہیں سر جی ایسے تو نہیں ہو ہاں۔ سکتا. یہ مطلب تو یہ ایسے تو نہ کریں اب آپ. یہ تو وہی بات ہے نا، ایک بندہ پورے سال محنت کرتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ پوزیشن آپ مصروف ہیں، لے جائیے آپ فارغ ہیں، انشاءاللہ ان کو سمجھ. ٹھیک ہے، جی ہر نہیں سر جی. بندہ ہی مصروف ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ ہی جی مصروف، بالکل ایسے ٹھیک تو ہے۔ ہے. عبد المنان بھائی یہ ہے ترجیح کی بات کہ آپ کتنا وقت نکالتے ہیں، جی بالکل. یہ آپ کی ترجیح ہے، یہ مطلب سارا صحیح۔ وقت اس کے لیے دل کرتا امام نکال دوں امام ابن ساتھ نہیں تیمیہ کرتا. رحمہ اللہ کے اوپر پابندی لگ گئی تھی کہ آپ نے لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی میں نے آپ پڑھا نے ان کا واقعہ. لکھنا نہیں، وہ آپ نے جو کتاب بھیجی تھی، جی اس تو میں بالکل ہے انہوں نے ایسا ہی پھر ہے. کیا کیا تھا، انہوں نے سیاہ کولوں انہوں سے نے لکھنا شروع کر جی دیا کوئلوں دیواروں پر، سے ایسا ہی ہے بالکل 100%. میں نے پڑھا سارا واقعہ ان کا. ان پہ پابندی لگ گئی تھی تو قلم پہ بھی کہ وہ قلم پہ فتنہ پھیلا رہا ہے ان کا ان کے مطابق. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وہ جو کتاب ہے نا، اس کا وہ حصہ انشاءاللہ اس ہفتے میں نا مطالعہ کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ ہم اس کو، یہ جی انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ. ہمارے مطالعہ کے اندر نا یعنی یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ آپ کو کچھ حصہ دیا جائے گا، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں گے، وہ انشاءاللہ آپ کہ سے پھر مطلب وہ پوچھا جائے گا۔ یہ جو کتاب میرے پاس ہے نا اس میں امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے. انہوں نے جو مقابلہ کیا نا جہمیوں کا دلائل کے ساتھ وہ سارا مجھے ایسے لگ رہا تھا اصول فقہی ہے. بڑا مزہ آیا تھا کیا پڑھ کے. کیا انہوں نے اس کے وہ اشکالات کے جواب جو دیے بڑے دلائل کے ساتھ.
ماشاء اللہ. اچھا جی، یہ رہتا تھا تھوڑا سا سورۃ فاتحہ کا، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. مالکی یوم الدین، یہاں سے ہے نا. جی یہی سے. وَهُوَ یوم القیامتی، یہ قیامت کا دن ہے. وَخُصَّ بِالذِّکْرِ، خاص کیا گیا اس کو یہاں ذکر کرنے کا، خاص طور پر اس کا ذکر اس لیے کیا گیا لِأَنَّهُ لَا مُلْكَ ظَاهِرًا فِيهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ. ترجمہ کیا ہوگا؟ اس دن اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی بادشاہ نہیں ہوگی. بادشاہت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بدلیل لمن الملک اليوم للہ، آج کے دن کس کے پاس بادشاہت ہے؟ تو اللہ کے لیے. ومن قرا مالکی، ومن قرا مالکی. فمعنى مالک الامر کلی، تمام معاملات کا مالک قیامت کے دن. او هو موصوف بذلك دائما، یا دنیا میں بھی مالک ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ مالکی. مالک. اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس رسم میں لکھا ہوا ہے، ہمارا جو مصحف ہے، جی اس کو آپ مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو آپ مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض قراتوں میں جی مالک ہے، بعض میں مالکی ہے. ٹھیک ہے. اس کتاب جی. کی خصوصیت ہے، اس میں آپ کو یہ قرات بھی بتائیں گے قرآن کی. اچھا، یہ اس کا فصحح، حاشیہ کس نے لکھا ہے سر جی؟ یہ کوئی ہے میرے خیال میں عربی ہے. اچھا. اچھا، وہ اچھا تھا جس نے نیچے وضاحت کر دی تعویل کی، اس کا جی مطلب اس کا مطلب کوئی اچھا عالم تھا. جی بالکل. دیکھ لیجیے گا شروع. غافر الذنب فصح وقوع صفة لمعرفہ، کہتے ہیں غافر کو صفت بنانا بھی درست ہے. غافر الذنب کیا؟ وہ سورہ زمر میں آپ نے پڑھا تھا نا، مومن میں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. جی جی. اس غافر میں لفظ الذنب جلال، قابل التوب، ہاں، جی صرف شدید العقاب. اضافت لفظی ہے اور وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. جی صحیح، لیکن یہاں چونکہ دوام ہے تو یہ معنوی ہے، تو یہ تعریف کا فائدہ دے رہی ہے. اچھا، وہ جو ہے نا بلاغہ، اس کے آخر میں نا میں نے ایک سوال آپ سے کرنا تھا، وہ میں بھول گیا تھا. وہ آپ نے نا وہ مجھے، یا میں بتا دیتا ہوں پھر اس کو نا آپ نے سوچنا ہے. جی انہوں نے ٹھیک کہا ہے. تھا نا کہ وہ وجہ شبہ جو ہے مشبہ بھی میں مضبوط ہوتی ہے. جی تو وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیج جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم اور اس کی. حال پر. اس میں مشبہ کون ہے اور مشبہ بھی کون ہے؟ مشبہ تو محمد صلی اللہ علیہ مشبہ وسلم بھی ہے اور مشبہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے بظاہر کیا سمجھ آتی ہے کہ فضیلت کس کی ظاہر زیادہ ہوگی؟ السلام کا. ہاں، یہ اشکال ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے، پھر آئندہ مجلس میں آپ نے بتانا ہے کیا یہ جی جی. یہاں تشبیہ صحیح ہے کہ نہیں. استاد محترم دین ابراہیمی جو ان سی دین محمدی ہے وہ دین ابراہیمی ہی تو ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہو گئی نا آپ سے. یہ سوچنا ہے آپ نے. چلیں، تو میرے ذہن سے نکل گیا تھا، میں نے وہاں آپ کو یہ سوال بتانا تھا. اس کا جواب مجھے شیخ محمد پتہ ہے، وہ یہ نور پوری صاحب کا لیکچر میں نے سنا تھا. اچھا چلیں، پھر ایک کل اشکال بتانا ہے، ہے آپ نے انشاءاللہ. وہ دوبارہ کل سننا آپ کا مناقشہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ اچھا، مستعد ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین نخصک بالعبادت من توحید وغیرہ، ہم آپ کو خاص کرتے ہیں عبادت کے ساتھ، من توحید یعنی اکیلے آپ کی عبادت، ہر چیز میں آپ اکیلے ہیں. صحیح. عبادت توحید ہو وغیرہ یا توحید کے علاوہ باقی عبادات. ٹھیک ہے. من توحید وغیرہ سے مراد توحید اور توحید کے علاوہ جتنی عبادات، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. ونطلب المعونۃ، اور ہم طلب کرتے ہیں مدد. معونہ کا معنی ترک مدد. علی العبادت وغیرہ،
इबादत पर और दीगर कामों पर, इबादत पर और दीगर कामों में। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादत। इबादतिका। कोई भी काम करें, सबक याद मोहतरम, करें, सही ये है, जरा कोई अंडरलाइन कर दुआ दूं कहाँ से पढ़ रहे हैं? अच्छा मैं कर देता हूँ। ये बड़ा कर दूं, नजर नहीं आ रहा। नजर तो आ रहा है, तो ये घूम गया मुझे। अच्छा ठीक है, जी शेख मोहतरम, बारक। अब बताइए। जी ठीक है। अच्छा, इसमें मैं कहने वाला था कि कोई भी काम आप करते हैं ना, तो उसमें अल्लाह की मदद आपने लाजमी मांगनी है। ये इस चीज़ को फर्ज कर लें अपने ऊपर। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, सही है। या बिस्मिल्लाह पढ़ें, ये भी एक मदद की सूरत है, ठीक है। या मतलब है कि जब भी कोई काम करें तो दिल दिल में ना, अपने दिल में अल्लाह ताला के मुतालिक ख्याल पैदा करें कि मौला मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मुझसे ये नहीं होगा जब तक आपकी मदद नहीं आएगी, ठीक है, सही है। तो ये जब आप आजिज़ी का इजहार अपनाएंगे और दिल में अल्लाह ताला के लिए आप तवाज़ु पैदा करेंगे, और अल्लाह ताला के सामने ये जो दिल की जो आजिज़ी है ना, समझ रहे ना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है, दिल की आजिज़ी। हत्ता कि ये जो आजिज़ी मुराद है ना, ये जो फ़क्र और आजिज़ी, ये हकीकी तौर पे दिल की आजिज़ी मुराद है। वगरना कहीं जिनके पास माल नहीं होता वो बड़े मुतकब्बिर होते हैं, क्या ख्याल? और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास माल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल में बहुत आजिज़ी रखी होती है। तो इस तरह के अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका, अल्लाह हमारी मदद फरमा, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम अरशिदना इलैहि, हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर। व युबदलु मिन्हु, कहते हैं इसको इससे बदल बनाया जाएगा, किसको? सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, सीधे रास्ते से मुराद कौन सी चीज है? रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम। इनाम किया। तो अस्सिरातल मुस्तकीम मुबदल मिन हो जाएगा, जी, क्या हो जाएगा? मुबदल बिन, और आगे सिरातल लदीन, सिरातल उससे क्या हो जाएगा? बदल। ये बदल हो बदल जाएगा। किसको कहते हैं सिस्टर जाले? बदल यानी बदल मकसूद होता है ना, हाँ ये माशा, बदल तवाबे क्या में होता है? से है। हाँ, वो बदल ताबे कलाम में मकसूद होता है। हाँ अब्दुल मनान भाई, बदल। जी, जी वो शेख मतलब वो ताबे होता है, ये जो वो ताबे जो जिसमें जिसमें मुबदल मिनहू मकसूद नहीं होता, तमहीद के तौर पे आता है। हाँ, जिसमें मुबदल मिन्हु बतौर तमहीद लाया जाता है, जबकि मकसूद बदल होता है। हुक्म बदल जो होता है है। उससे मकसूद जो है कौन होता है? बदल होता है। ठीक हो गया मशहूर। कहते हैं इसी तरह अनामत अलैहिम, यानी हिदायत के साथ हम पर इनाम कर, हिदायत देकर। वयुबदलु मिनल लदीन बिसिलती, इसको बदल बनाया जा सकता है किससे? अल्लदीना से भी, किससे? सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़, यानी अल्लदीना मुबदल मिनहु ऐसे ही, और गैरिल मग़दूबि अलैहिम ये बदल, जिन पर तूने इनाम किया उन लोगों का रास्ता। उन वो कौन थे? जिन पर गजब नहीं किया गया। वहुमुल यहूदु, जिन पे गजब हुआ वो यहूदी थे। और वलद्दालिन, नसारा। व नुक्ततुल बदली इफादतु अन्नल मुहतदीन लैसु यहूदन वला नसारा, बदल इसलिए लाया गया ताकि ये बताया जा सके कि बेशक हिदायत याफ्ता ना ईसाई थे और ना यहूदी थे। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब व इलैहिल मर्जिउ वल मआब। ये ना इस आयत में इन्होंने वह जो है ना तरकीब बताई है, सिरातल मुस्तकीम मुबदल मिनहु, आगे सिरातल लदीना बदल। और ये जो आगे है गैरिल मग़दूब, इसको आप अल्लदीना से भी बदल बना सकते हैं, इसको हिम से भी बदल बना सकते हैं, ठीक है। जी शेख तर्जमा माशाल्लाह। आपने इसका कैसे करना है? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना तो उन पर गजब हुआ और ना वो गुमराह थे, ये बदल वाला आपने तर्जमा करना। अच्छा, बाज लोग सिफत वाला तर्जमा करते हैं, तो उस पर इतराज होता है, क्योंकि गैर जो है ये मारफा नहीं होता ना, गैर नकरा होता है, जी बिल्कुल आपने बताया। नकेरा होता है। और हिम जो है ये मार्फ है। जी जी। लेकिन बाज उलमा ने लिखा है कि जब गैर, गैर वैसे इसमें कभी भी
جو ہے نا مطلب ہے کہ خصوصیت نہیں آتی سوائے ایک صورت میں، جب یہ دو ضدوں کے درمیان آ جائے. کس کے درمیان آ جائے؟ دو ضدوں کے درمیان. ہاں واضح. دو ضدوں کی اچھا طرف، جی، ٹھیک ہے شاید یعنی متضاد دو نہیں. متضاد چیزیں ہیں نا، جی جی ایک بالکل طرف ٹھیک جو ٹھیک. ہے مطلب ہے کہ پھر یہ خصوصیت پکڑ لے گا. پھر یہ خصوصیت پکڑ. یہ ایک کتاب ہے کتاب الناو، اس کے اوپر ایک دیوبندی نے حاشیہ لکھا ہے، اس جی میں جی اس نے نا یہ غیرہ کے تحت یہ بحث کی ہے. جی جی سنو. اچھا جی، جلالین ہو گئی. مصطلح کی تعریفیں سن لیں آپ سے. جی مصطلح سسٹر کی زالے. طرف پڑھائی تو کوئی وعلم نہیں. بأصول وقواعد. علم المصطلح هو علم بأصول علم وقواعد الفصول. يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ماشاء اللہ. سر وموضوعه جی میں بھی السند. سنا دوں، پھر میں نہیں سنا سکوں گی، کل میری رہ گئی تھی. جی سنائیے. کوئی نہیں هو سنو. علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ماشاء اللہ، میں بھی سنا دوں ٹھیک شیما ہو، تم. سنا دیں آپ. هو علم هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ماشاء اللہ. شیخ محترم اس کا میں نے کل یہ آپ سے پوچھنا بھی تھا، آپ نے بتایا تھا یہ جملے کی وجہ سے مرفوع ہے، یعنی کہ جملے کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے، ایسے ہی بتایا تھا نا آپ نے. میں نے کہا اس کی اضافہ جملے کی طرف ہوتی، تو آگے آپ معذوف نکال لیں. من حیث هو القبول والرد. هو قبول القبول. من. ٹھیک 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 ٹھیک، بس آپ سمجھ آ گئی. محذوف نکالنا پھر جملہ اچھا، کرنا. تو اگر ہم جملہ نہ بنائیں تو پھر مفرد کی طرف اس کی اضافت شاذ ہوتی ہے، یعنی واحد کی طرف نا. یہ ٹھیک ہے ہدایت شیخ، النام میں انہوں نے نا اب سمجھ آ گئی. لکھا ہے، تو جزاک اس اللہ. لیے زیادہ تر علماء اس کو مرفوع ہی پڑھتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے شیخ. اچھا جی ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے اس قاعدے کا، اس تعریف کا، سسٹر امیمہ؟ شیخ محترم یہ تعریف یاد ہے، سنا نہیں سے. ہوں، هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ماشاء یعنی اللہ. ایسا علم جس کے ذریعے سند اور متن کے احوال کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، تاکہ حدیث کو قبول اور رد کرنے میں بدل سے. کے اعتبار سے ہاں شاباش. یعنی ایسے اصول و موضوع ضوابط کو جاننے کا نام ہے جن کو سیکھ کر ہم یہ فرق کر سکتے ہیں، یہ تمیز کر سکتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، صحیح حدیث کی صفات کیا ہیں اس کے روات کی، اور ضعیف حدیث کی روات کی صفات کیا ہیں، کس کو ہم نے قبول کرنا ہے، کیوں قبول کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے اور کیوں چھوڑنا ہے. جیسے ہم نے اصول فقہ کے اندر کچھ قواعد پڑھے تو ہم اس میں استدلال کس کا صحیح ہے کس کا غلط ہے، استدلال کرنا کیسے ہے، جب دلائل کا آپس میں تعارض ہے تو ترجیح کیسے دینی ہے، صحیح ہے، کس کو کس پہ مقدم کرنا ہے. جیسے وہاں ہم نے ایک ترتیب سے ہم نے استدلال کا طریقہ جانا، تو یہاں ہم نے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے اصول و ضوابط، اس کا پورا طریقہ کار. یہ نہیں کہ کوئی اٹھ کے کہہ دے یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، تو اس کو ہم کہیں گے بھائی کیسے ضعیف ہے، اس کی سند پیش کریں، چاہیے اس کے اندر کوئی راوی ہے، کیسا راوی، ٹھیک ہے. یا مطلب کوئی حدیث کہتا ہے کوئی بندہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے صحیح ہے، اس کے اندر تو فلاں راوی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا دین کیسا ہے، جس سے وہ بیان کر رہا ہے وہ کب پیدا ہوا ہے اور یہ کب مرا ہے، ان کا آپس میں زمانہ کتنی صدیوں. تو یہ قواعد ہے. اچھا جی ماشاء اللہ. موضوع اس کا ہے سند اور متن، مقبول و مردود، اور مقصد اس کا یہ ہے صحیح حدیث کو ضعیف سے جدا کرنا. ماشاء اللہ. آگے ہے الجدید، الحدیث لغتاً الجدید. اس کی بے شک آپ مختصر سی آپ اس کی وضاحت اس طرح سمجھ سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں حدیث کی 5 شرطیں ہم نے پڑھی ہیں نا، راوی عادل ہو، تام الضبط ہو، سند متصل ہو، روایت اور شاذ معلول نہ ہو. یہ 5 اصول ہم نے پڑھے ہیں نا. جی اب آپ نے ایک ایک اصول کو آپ نے دیکھتے جانا ہے. صحیح ہے. کوئی بندہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے
सही। मिसाल के तौर पर एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अज़्ज़ना फहुव युकीम, मन अज़्ज़ना फहुव युकीम, जो अजान दे वो इकामत के। अब जब इसकी हमने सनद देखी तो इसमें एक रावी था अब्दुर्रहमान बिन अनउम, अब्दुर्रहमान बिन जियाद अल अनउम। मुहद्दिसीन ने कहा कि ये ज़ईफ है, ये क्या है, मसलन वजह क्या थी, इसके हाफजे का मसला था। ठीक है, तो अब चूंकि हमने कायदा पढ़ा था, कायदा क्या था कि रावी उस हदीस की रिवायत कबूल होगी जो क्या होगा, ताम ज़ब्त होगा। क्या होगा? तामुज़्ज़ब। ठीक है, तो ये ताम ज़ब्त नहीं। अच्छा, कल हमने जो हदीस पढ़ी थी तिरमिजी के अंदर, उसके अंदर एक शुरू के अंदर रावी था, भला कौन सा? वो शे मोहतरम आपने बताया था तो क्या बयान पे था? हाँ शाबाश, सुफियान बिन वकी। सफियान बिन वकी। उसका भी सुफियान बिन यही वकी। मसला था कि वो क्या था, हाफजा उसका क्या था, तामो खराब जब्त था। नहीं था। नहीं, बिल्कुल वो हाफजा खराब हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा। मुख्तलिफ हो। सही। तो अब उसकी रिवायत भी चली गई। इसी तरह मैंने सुनन नसाई की आपको हदीस बताई थी, रफुल दैन ना करने वाली। आपने पहली दफा रफुल दैन किया फिर नहीं, उसमें रावी था यजीद बिन अबी जियाद। यजीद, बिन अबी ज़ियाद। वो आपको वाकया सुनाया था, वो मक्का में था तो वो ये अल्फाज बयान नहीं करता था, सुम्मा लम युइद, कि जी जी आपने बिल्कुल। दोबारा नहीं किया, शुरू में किया फिर दोबारा नहीं किया। ये लम युइद के अल्फाज मक्का में बयान नहीं करता। जब कूफा गया तो कूफे ने शरारत की, उन्होंने कहा लम युइद, तो उसने कहा लम युइद। लुक्कीना फतलक्कना, लुक्कीना। हाँ, लुकमा दिया तो उन्हें कबूल कर लिया। हाँ, तो ये अब दलील है कि इसका हाफजा खराब हो चुका है। इसका हाफजा क्या हो चुका है? खराब। ठीक हो गया। अच्छा, अब मतलब ये है कि ये बंदा जो है इसके हाफजे का मसला है, लिहाजा इसकी रिवायत जो है ये ज़ईफ हो। ठीक है, इसी तरह बसा औकात हाफजा सही होता है लेकिन उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात ही नहीं होती। जी जी उस्ताद और अन शागिर्द की अन। मुलाकात ही नहीं होती, समा ही नहीं होता। जिस तरह की वो हदीस हमने पढ़ी थी रमज़ान में, सही है, सईद आयशा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अगर मैं लैलतुल कद्र को पालूं तो क्या पढ़ूं? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल। आफू अफवाह फाफू। अफवाह उसमें सईदा आयशा के शागिर्द हैं अब्दुल्ला बिन बुरैदा। अब्दुल्ला बिन कुरैदा। दिन बुरादा बुरैदा, सही है। वो बयान करते हैं अन आयशा। वो क्या बयान करते हैं? अन आयशा। अन आयशा। अच्छा, अब इमाम दारकुतनी क्या कहते हैं? लम यस्मा यस्मा। अब्दुल्ला अन आयशा। अब्दुल्ला ने सईद आयशा से सुना नहीं नहीं सुना। है, तो रिवायत क्या हो गई? मुनक़ते हो गई। रिवायत क्या होगी? मुनक़ते। तो ये कवायद हैं जो बताते हैं कि कब रावी की रिवायत सही होगी और कब ज़ईफ होगी। समझ आ रही? ये मतलब अन अन भी एक इस्तिलाह है, और अन अना और ये मुनक़ते दोनों में मुमासलत तो नहीं? अन रिवायत के लिए आता है, सही है। मुनक़ते इस्तिलाह है जब रावी का अपने उस्ताद से साबित ना हो मुलाकात। अन वैसे तो ये बताता है कि मुलाकात है दोनों में, ठीक है, इल्ला ये कि किसी जगह नहीं भी होती, एहतिमाली है। अन में एहतिमाल होता है, हदसा के अंदर क्लियर हो जाता है कि ये जो है ना इसने सुना हुआ है। ठीक है, अन जब रावी बोलता है ना तो उसमें एहतिमाल होता है, इसलिए तो मुहद्दिसीन मुदल्लिस का अन कबूल नहीं करते, क्योंकि उसमें दोनों तरह एहतिमाल होता है। जी जी समझ आ गई? मशकूक है। जी शेख अच्छा, मोहतरम। लेकिन शेख मतलब ये वाली हदीस फिर इतनी ज्यादा मशहूर क्यों है, यानी कि अहले हदीस लोगों ने भी अपने पेजेस पे लगाई होती है। बिल्कुल लगाई होती। ये और भी तो कई किताबों की हदीस में होगी ना, जहाँ पे कोई सनद हसन या सही होगी, मुख्तलिफ अल्फाज से, ऐसा भी हो सकता है।
جی میری آواز آ رہی؟ جی شیخ حضرت جی شیخ آپ لوگ سوال آپ کا اچھا ہے. اصل میں نا اہل حدیث کے بعض علماء کے درمیان یہ جو آپ اصول پڑھ رہے ہیں نا ان کا کچھ اختلاف ہے. صحیح، کچھ علماء کا میتھڈ تحقیق کا الگ ہے بعض سے. صحیح، کچھ علماء وہ ہیں جو خالصتاً جو شروع کے علماء امام بخاری، احمد بن حنبل، صحیح ہے، جو شروع کے عبد الرحمن بن مہدی